بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس آیت نمبر 36 کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ جب مجرم جہنم کو دیکھیں گا تو وہ کہیں گا کہ یا اللہ میرے بدلے میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے، میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے، میرے بیوی بچوں کو جہنم میں ڈال دے، بس مجھے اس جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو اس آیت میں سب سے پہلا کیریکٹر جو آج کے دور میں فٹ آتا وہ ہے باپ، کیونکہ باپ اپنے بچوں کے کریئر کے پیچھے آج اتنا پاگل ہو گئے، جبکہ اس کے اندر ماں بھی ایڈ ہے، لیکن باپ زیادہ حقدار ہے کیونکہ پیسہ اس کا لگ رہا ہوتا۔ تو یہ لوگ اپنے بچوں کے کریئر کے پیچھے آج اتنا پاگل ہو گئے، نہ انہیں اپنے بچوں کے فرض کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، اور نہ سنتوں کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ یہ اپنی لائف میں سنت کو کتنا فالو کر رہا، اللہ کے نبی کے آرڈر کو کتنا فالو کر رہا، کوئی کبیرہ گناہ میں انوالو تو نہیں ہے، انہیں کچھ لینا دینا نہیں۔ انہیں بس اتنا پتہ ہے کہ اس نے فلاں ڈگری حاصل کرنی ہے اور ہمیں کما کر کھلانا ہے، اس سے زیادہ ہمیں اور کچھ لینا دینا نہیں۔ تو یہی ماں باپ جو اپنے بچوں کے کریئر کے لیے آج دن رات محنت کر رہے کہ اس کا کریئر بن جائے، یہ اپنی لائف میں سکسیزفل بن جائے، کل یہی ان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ اللہ کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس کا کریئر بنانے کے لیے کتنی محنت کی ہے، قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے اس کی آخرت بنانے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ اور آج اب دیکھ لو کتنے ماں باپ ہوں گے جو اپنے بچوں کو پوچھتے ہوں گے کہ بیٹا آج کتنے ٹائم کی نماز ہوئی، انہیں کچھ لینا دینا نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو نماز کا پوچھ لیے تو کوئی جواب میں یہ ہم کو نہ پوچھ لے کہ ابا آپ کی کتنے ٹائم کی ہوئی، جب ہم ہی نہیں پڑھ رہے تو اس کو کہاں سے ترغیب دے۔ تو اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں، کیونکہ یہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ کو پڑھنی پڑیں گی، اور جو آپ یہ چھوڑ رہی ہے آپ کے اوپر قرض ہے، یہ آپ کو لوٹانی پڑیں گی۔ تو میں کہتا ہوں اگر فار ایگزامپل آپ کا بچہ دنیا وائز فیل ہو بھی گیا، آپ جو اس کو بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بن پایا، اس نے آٹو چلانا شروع کر دیا، تو اس میں پھر بھی آپ کا کم نقصان ہے، کیونکہ آپ کی آدھے سے زیادہ زندگی گزر چکی ہوتی ہے، اور اگر نقصان تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے تو اس کا زیادہ ہے، آپ کا اتنا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ آخرت کے ایگزام میں فیل ہو گیا تو پھر آپ کا چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے، کیونکہ اب سب سے پہلا شخص جس کو وہ پکڑائے گا وہ آپ ہو، اور آپ اس وقت سوچیں گے کہ یار میں نے جس کے لیے دن رات محنت کیا، میں نے اپنا سکون خراب کیا اس کے سکون کے لیے، اور آج یہ میرے کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ تو اپنے بچوں کو آخرت کے لیے تیار کرے، ایٹ لیسٹ فرض واجبات کو ان کو پابند بنائے، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو اس میں آپ کا ہیڈک نہیں ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے ان کے چچا کو ہدایت نہیں مل سکتی تو آپ کے چاہنے سے آپ کے بچوں کو کہاں سے ملے گی؟ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ آپ کی محنت کو دیکھتے۔ جیسے اس کی ایک اور ایگزامپل ہے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال ملے تبلیغ کے لیے، تو جتنا ٹائم آپ کو ملا اس حساب سے تو کروڑوں لوگوں نے آپ کے اوپر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن لارے کتنے لوگ؟ صرف 80 لوگ۔ تو اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ہم نے آپ کو اتنا ٹائم دیا تو آپ نے صرف 80 لوگ کنورٹ کیے، نہیں، اللہ آپ کی محنت کو دیکھتے نہ کہ رزلٹ کو۔ اللہ کہتے کہ رزلٹ میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں جو تم وہ کرو۔ تو اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرے، ایٹ لیسٹ کوشش کرے۔ اور ایک اور بات میں نے کافی لوگوں سے سنا کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جب آپ ان سے پوچھو گے کہ آپ اپنے بزنس کے ٹائم یا جاب کے ٹائم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ جواب میں کہہ رہے ہوتے کہ جو ہم ہمارے بزنس کو آلریڈی ٹائم دے رہے، اگر ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو اتنا ٹائم ہم نہیں دے پائیں گے، ظاہر سی بات ہے جب اتنا ٹائم نہیں دے پائیں گے تو اس سے انکم میں فرق پڑے گا، وہ تو کم ہو جائیں گی۔ تو ان سے اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ اتنا مت کماؤ، اتنا کمانے کو کس نے کہا ہے آپ کو، لیکن کم سے کم نماز تو مت چھوڑو، تو پھر وہ جواب میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں بیوی بچے بھی پالنے ہوتے، ان کے خرچے ہیں، ان کی اسکول کی فیسیں ہیں، ان کے شادیوں کے خرچے ہیں، ان کے پھر میرے کو میرے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنانا ہے، اس کے لیے میرے کو سیونگ کرنی ہے، تو اتنے سارے خرچے میں کہاں سے کروں گا جب تک میں ایکسٹرا محنت نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر میرے کو ایک حدیث یاد آتی جس کے اندر اللہ کے نبی فرماتے کہ بدبخت شخص وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے۔ تو فیملی کو بھی اتنی اہمیت دینی ہے جتنی اللہ اجازت دے رہے، اس سے زیادہ امپورٹنس آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے آرڈر کو سائڈ میں رکھ دیے اور بیوی بچوں کے حقوق کو پہلے رکھ دیے۔ تو یہاں پتہ نہیں کون سے اسلام کو فالو کیا جا رہا، کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم اسلام کو ہی فالو کر رہے ہیں، اگر بیوی بچوں کو پال رہے ہم تو یہ بھی تو اسلام کو ہی فالو کرنا ہوا، یہ بھی تو اس کا بھی تو اللہ ہی حکم دے رہے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت اسلام کو فالو کرنے کی ہوتی تو آپ پہلے اسلام کے ان آرڈرز کو فالو کرتے جس کے اندر اللہ نے کوئی لچک نہیں رکھے،
جیسے اگر آپ کا بچہ وینٹیلیٹر پر ہے اور ادھر اذان کی آواز ہو رہی تو آپ کی جا کے نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ جس اسلام کو فالو کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلا آرڈر اگر کسی چیز کا ہے تو وہ ہے نماز کا، جو آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اسلام کے اس آرڈر کو فالو نہیں کروں گا، میں اسلام کے اس آرڈر کو فالو کروں گا جس کے اندر اللہ بیوی بچوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں، تو یہاں اس سے کہا جائے گا کہ پھر آپ کی نیت اسلام کو فالو کرنے کی نہیں ہے، اپنی خواہشات کو فالو کرنے کی ہے۔ ہاں، اب لیبل یہ لگا رہے ہو کہ میں اسلام کو فالو کر رہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عورتیں اور بچے یہ آپ کے لیے نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ قرآن کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 14 کے اندر اللہ کہتے کہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے عورتیں، بیٹے اور سونے چاندی کے ڈھیر۔ اب مزین کسے کہتے ہیں؟ مزین کہتے ہیں اس چیز کو جو حقیقت میں تو خوبصورت نہیں ہے لیکن آپ کو خوبصورت لگ رہی ہوتی۔ جیسے آج کے دور میں اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے آج کے دلہن، جو کہ حقیقت میں تو خوبصورت نہیں ہوتی لیکن میک اپ کی وجہ سے آپ کو لگ رہے ہوتے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عورتوں اور بچوں کو تمہارے لیے مزین کر دیا ہے، مطلب ان چیزوں کی طرف تمہارا دل راغب ہوگا، تمہاری خواہشات جائیں گی، لیکن جانا صرف اتنا ہے جتنا ہم تمہیں الاؤ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے فیملی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے، لیکن نعمت کب ہے؟ جب وہ آپ کو شریعت سے ہٹانے کا ذریعہ نہیں بن رہی۔ لیکن اگر یہی فیملی آپ کو شریعت سے ہٹانے کا ذریعہ بن رہی تو پھر یہ آپ کے لیے نعمت نہیں ہے، یہ آپ کی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ مثال سے بات سمجھ میں آئیں گی۔ عمر بن عبدالعزیز کو اسلام کا چھٹا خلیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے 3 بر اعظم پر حکومت کی، 2 سال 2 مہینے، اور ایسی حکومت کی کہ 3 بر اعظم میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں بچا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا۔ ایسا 3 بر اعظم کو آپ نے صاف کر دیے تھے۔ لیکن خود کے گھر کا حال کیا تھا؟ ایک دفعہ آپ گھر میں انٹر ہوئے تو آپ کی 12 بچے تھے، تو سبوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ تو آپ نے پوچھا کہ منہ پر ہاتھ کیوں رکھتے ہو؟ تو گھر کی خادمہ کہنے لگی کہ امیر المومنین آج آپ کے بچوں نے کٹی ہوئی پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے۔ 3 بر اعظم کا بادشاہ اور گھر کا حل کیا ہے؟ سوچو اگر ہمارے جیسا عمر بن عبدالعزیز کی جگہ ہوتا تو کیا کہتا کہ یار میں نے ساری زندگی اللہ کے آرڈر کو فالو کیا، ساری سنتوں پر عمل کیا، ایسا کوئی گناہ میں نے نہیں کیا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، 100% میں نے شریعت کو فالو کیا، لیکن میرے کو اس کا رزلٹ کیا مل رہا کہ میرے بچے کٹی ہوئی پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہے، وہ فلاں تو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا اور پتہ نہیں اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو یہ کہتا۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کا آپ جواب سنو۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے کہ بچوں میں تمہیں دنیا کا سب سے اچھا کھانا کھلا سکتا ہوں، لیکن تم کیا یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا کا سب سے اچھا کھانا کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم کی آگ میں جلے؟ تو عمر بن عبدالعزیز کو بچوں کا رونا گوارا تھا، لیکن آپ حرام کی طرف نہیں گئے۔ آپ نے بچوں کی وجہ سے شریعت کا کوئی رول نہیں توڑے، اور پھر آپ کے بچوں نے بھی اس پہ صبر کیے، کیونکہ آپ نے تربیت ویسی کیے تھے نا، کیونکہ آخرت کے لیے کیے تھے۔ لیکن آج جو تربیت ہو رہی وہ آخرت کے لیے نہیں ہو رہی، وہ صرف دنیا کے لیے ہو رہی کہ ہم دنیا میں کامیاب کیسے ہو جائے۔ پھر ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہماری فرض ہو بھی رہی کہ نہیں، سنتوں پر عمل ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، شریعت کو فالو ہم کر بھی رہے کہ نہیں۔ ہمیں بس اتنا پتہ ہے کہ ہمیں ہمارا کریئر بنانا ہے، ہمیں بس دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کوئی غرض نہیں اسلام سے۔